صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ ایسا درود سن کے ٹھرنا لیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ان دیوانوں کو آباد رکھے، خدا ان دیوانوں کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام سے محبتوں کے اظہار کے لیے منتخب فرمایا۔ دعا ہے رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے سادی سی تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، وقتاً فوقتاً شیطان کسی بھی صورت میں ہمیں برگلاتا رہتا ہے، محبت رسول سے ہٹاتا رہتا ہے۔ میرے جملے توجہ کیجئے گا، کچھ افواہیں پہنچی تو دل دکھا کہ محبت رسول پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو انہی کے متعلق میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے ایمان والو مومنو، فرمایا مومنو تم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اے اللہ تو نے مومنوں پر کون سا احسان کیا؟ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرا یہ احسان ہے کہ میں نے نبی کو بے شمار بھیجے، مگر اے مومنو تم پر یہ خاص احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اچھا، اللہ نے احسان کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں کو نہیں اور عام مخلوق کو نہیں، فرمایا مومنوں پر احسان کیا ہے۔ عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی، مومنوں پر خاص احسان، مسلمانوں کا کہتا یا ایھا المسلم کہتا، اگر کہتا نا یا ایھا الناس تو لوگ کہتے ہم سب پر اللہ کا احسان ہے، ہم سب انہی میں سے ہیں۔ اگر کہتا یا ایھا المسلم تو سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ تو جو بھی پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہاں جو میں نقطہ دینے لگا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جتنے پیغمبر آئے تو نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میں نے احسان کیا، تو نے اپنے محبوب کے متعلق لوگوں کو چن کے فقط مومن کہہ کر احسان کا لفظ کیوں انتخاب فرمایا؟ فرماتا ہے کہ جو احسان کا شکر ادا کرے، جس پر احسان کیا جائے نا وہ پھر بعد میں شکر بھی ادا کرتا ہے، تیری مہربانی تو نے میرے ساتھ بھلائی کی۔ فرمایا جو جن پر میں احسان کروں پھر وہ شکر ادا کرے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ادا کرے اللہ کے ہاں وہی مومن اور مسلم ہے۔ ہر ایک مسلمان نہیں ہے، ہر ایک مومن نہیں ہے، ہر ایک یہ سمجھے کہ میں مومن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک یہ سمجھے کہ میں عربی جانتا ہوں اور میں بھی سچا پکا میں مسائل کو سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں تجھے نہ بھیجتا نا، انہیں اپنے رب ہونے کا بھی نہ بتاتا۔ مالک کیا تیری مجھے بھیجنے کی مرضی کیا ہے؟ فرمایا محبوب ایک کائنات کا ہر عالم بنایا ہے، تیرے کھیکڑ نہیں ہے، تیرے واسطے بنایا ہے۔ اے اللہ تو نے پھر احسان کا کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ مومن احسان کا بدلہ چکائیں کیسے؟ اب دیکھیے گا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ مومن احسان کا بدلہ چکائے گا کس طرح؟ بات وہیں آ رہی ہے
کہ اللہ نے مومن کسے فرمایا؟ جن پر اللہ نے احسان کیا. اب اللہ نے تو اس امت میں محبوب کو بھیجا ہے، ہر کلمہ کو مسلمان نہیں مومن پر احسان کیا. اب مومن احسان کا بدلہ کیسے چکاتا ہے؟ فرمایا اے محبوب ان سے فرمائیے قل بفضل اللہ، جب میں ان پر اپنا فضل کروں وبرحمتہ اور اپنی رحمت بھیجوں. فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جب میں اللہ کا فضل بھیجوں، میں تم پر کوئی فضل فرماؤں یا رحمت بھیجوں، فرمایا کہ تم ہوا خیر مما یجمعون، مل کر جمع ہو کر اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو، اس کی خوشی منایا کرو. فلیفرحوا، خوشی کے معنوں میں ہے، عید کے معنوں میں ہے. اچھا اب ہم اکٹھے ہو کر یجمعون جمع ہو کر خوشی منائیں. جمع تو ہم کلخانی میں بھی ہوتے ہیں، جمع تو ہم دوسرے جلسوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ معاملات ہوتے رہیں گے، میری طرف توجہ کیجئے گا. فرمایا کہ جمع تو ہر طرح سے ہوتے ہیں. اب وہ آیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہے. اب یہ بات تو بڑی طویل ہے، میں صرف سادے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا. جمع ہم کلخانی میں بھی ہوتے ہیں، جمع ہم جلسے جلوسوں میں بھی، دوسرے میں ریلیوں میں بھی ہوتے ہیں، دوسرے جلسوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ جمع ہوتے ہیں. مگر محبوب کے لیے جمع ہونے کا رنگ الگ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ محبوب کے امتی بیٹھے ہیں. وہ کہتا ہے جھنڈے کیسے لگانے چاہیے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے حضرت جبریل نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا. آپ مجھے بتاؤ تجھے کیا خبر؟ اچھا وہ کہتا ہے جی قاری صاحب وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ جو میلاد کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، یہ سارا نظام غلط ہے. تو وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی عربی سمجھتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں حضور نے بچپن جو ہے طائف میں گزارا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں پگھوڑے میں جب ہوا کرتے تھے، وہاں پر طائف والوں نے دیکھا کہ حضور جب اپنے پگھوڑے میں آرام کرتے تو چاند کو ہلتا جھلتا سب سے پہلے طائف والوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اچھا پھر آگے چلیے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں دیا نہیں ہوتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی. جب حضور آئے تو ساری رات کمرہ روشن رہتا تھا. اور فرمایا کہ بکریوں کا دودھ نہیں پورا ہوتا تھا. حضور آئے، جب حضور نے زمین کو اپنے قدمین شریفین کا شرف بخشا تو فرمایا کہ اس وقت حضور کے ساتھ جتنی بکریاں جاتی اپنا پیٹ بھی بھر کے آتی، اپنے تھنوں کو دودھ سے بھی بھر کر آتی. اب ان لوگوں نے معجزات دیکھے، بچپن میں دیکھا کہ حضور کے آرام فرمانے سے کمرہ روشن ہوتا ہے، دیکھا کہ حضور پنگھوڑے میں ہوں تو چاند سے کھیلتے ہیں، دیکھا حضور اگر بکریوں کے ساتھ تشریف لے جائیں بکریاں دودھ کو بھر کر لاتی ہیں. اب جنہوں نے معجزات کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے وہ بھی عالم ہے، یہ آپ وہ بھی تو عربی سمجھتے ہیں. طائف والوں کی بھی زبان عربی تھی. مگر فرمایا کہ جب حضور تبلیغ دین کے لیے تشریف لے کر گئے، طائف میں گئے، سب سے پہلے تکلیفیں طائف والوں نے دی. دیکھتے تھے، جانتے تھے، مگر اللہ نے محبت رسول عطا نہیں فرمائی تھی. محبت رسول سے ان کا سینہ خالی تھا. ابو جہل بھی تو وہیں کا تھا، عربی جانتا تھا، عربیوں کا سردار تھا، مگر سمجھ نہیں تھی. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے ایمان کی محبت کی سمجھ عطا فرمائے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، حدیث پاک بھی ہے، فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کر لو تمہاری جو ہے ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو جو یہ کہتا پھرے کہ میلاد میں جھنڈے لگانا جائز نہیں ہے، ریلیاں نکالنا جائز نہیں ہے، یا یہ میلاد کی محافل منانا چاہے، پہلے اللہ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے اپنے محبوب کا ذکر خیر فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر کے رب نے خود خطاب فرمایا اور اپنے محبوب کا ذکر خیر فرمایا. میں طوالت کی طرف نہیں جاتا. اگر یہ وہ کہتے ہیں میلاد لکھا کہاں سے ہے تو انہیں کہو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو. یعنی سب سے پہلے حضور کے میلاد میں شریک ہونے والے نبی تھے اور خطاب فرمانے والا رب رحمان تھا.
انہیں بتاؤ کہ ہم میلاد میں جا کر انبیاء کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. حضور کا میلاد سننا انبیاء کی سنت ہے. سنایا سب سے پہلے رب رحمان نے، تو ہمیں رب نے سکھایا تمہاری مرضی کرو نہ کرو، ہم تو انشاءاللہ جئیں گے تو حضور کے نام پر، حضور کے نام پر مٹیں گے. یعنی ہماری زندگی اور موت حضور کے لکھے ہے، حضور کے کھاتے میں ہے. علامہ اقبال نے بات ہی ختم کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.